جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں معاشرے میں جو یہ باتیں رائج ہیں، لوگوں میں جس بات کا چرچا ہے کہ مردوں کو دوسروں کی بیویاں اچھی لگتی ہیں، یہ باتیں کہاں تک صحیح ہے؟ آیا یہ کہاوت ہے یا اس کا حقیقت سے بھی کچھ تعلق ہے؟ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، بعض مرد حضرات اس کا اعتراف کرتے ہیں اور بعض مرد حضرات کہتے ہیں کہ یہ کہاوت ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا ہے. عورت کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے خوش تھا، وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. مردوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات جس وقت شادی کرتے ہیں تو اس وقت ان کی بیوی ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، وہی ان کے لیے جاذب النظر ہوتی ہے، وہی ان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون ہوتا ہے. اور جو شادی کے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، دن گزرتے چلے جاتے ہیں، مرد حضرات کا رویہ جو ہے عورتوں سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور مردوں کو اپنی بیوی پسند نہیں آتی. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک عالم دین کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت، جس وقت میری شادی ہو رہی تھی، یعنی میں نے اپنی شادی کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا، جس وقت میں نے انتخاب کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے اس لڑکی سے بہتر کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. جب شادی کا دن قریب آیا تو کچھ اور لڑکیاں مجھے اچھی لگنے لگی. جب شادی ہو گئی میری، اب مجھے محسوس ہوا کہ اس سے تو کئی گنا زیادہ اچھی لڑکیاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، موجود ہیں. اب جب شادی کے کچھ دن گزر گئے تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی میری نگاہ میں ہے. مولانا صاحب جو ہے غور سے مسئلہ ہے، مولانا صاحب جو ہے ان کی بات کو بغور سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے. مولانا نے کہا کہ تم ایک کام کرو، دنیا کی ساری عورتوں سے نکاح کر لو. اب تو کوئی عورت دنیا میں باقی نہیں رہے گی. اب بچیں گے گلی میں آوارہ کتے. وہ کتے بھی کچھ دنوں کے بعد ایسا تم کہنے لگو گے کہ یہ کتے میری بیویوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. اس آدمی نے مسکرایا اور جواب دیا، کہا کہ مولوی صاحب، لگتا ہے کہ آپ جو ہے میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ غصے میں جواب دے رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں بات دراصل یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کی نگاہیں اٹھنے لگتی ہیں، جب اس کا دل مچلنے لگتا ہے، جب اس کی خواہشات زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو انسان ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. تمہارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ تمہاری نگاہیں بہت زیادہ بھٹکتی ہے، تمہارا دل بہت زیادہ حریص ہے، جس کی وجہ سے تم کو تمہاری بیوی اچھی نہیں لگتی. تو ناظرین، آپ حضرات کے سامنے مسئلہ واضح ہو گیا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ باتیں کہاوت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ باتیں حقیقت ہے. حقیقت کیوں ہے؟ جو لوگ اپنی نگاہوں کے پابند نہیں ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچی نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے. ان لوگوں کو دوسروں کی بیویاں اچھی لگتی ہے، اور جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، خوف خدا ہے، ان کو اپنی ہی بیوی اچھی لگتی ہے. میں آخر میں اپنی ماؤں بہنوں سے ایک بڑا ہی مؤدبانہ ریکویسٹ کر لیں، گزارش کر لیں، التماس کر لیں، میں کرنا چاہوں گا کہ میری بہنیں، آپ جب بازار جاتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جاتی ہیں یا اور کسی دیگر تقریبات میں آپ کی شرکت ہوتی ہے تو آپ بنتے ہیں، سنورتے ہیں. ذرا آپ پوچھیں اپنے دل سے کہ آپ کا یہ بننا کس کے لیے ہے؟ آپ اگر دوسروں کے لیے بن رہے ہیں تو پھر یہ کہاوت صحیح ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگ پھر آپ کو دیکھیں گے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہاں پر ایک چیز کے اور بھی التماس کرتا چلوں گا کہ
कि आप अपने घर में रहते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं, 48 घंटे हो जाते हैं, लेकिन आप अपने जिस्म से कपड़े को भी तब्दील नहीं करते, आप जो है गुस्ल नहीं करते हैं, आपके जिस्म से बदबू आती है, लेकिन जब शादी में, ब्याह में, फंक्शन में और दूसरे तकरीबात में आपका जाना होता है तो आप बन ठन के संवर के जाते हैं। लिहाजा मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने शौहरों के लिए तैयार तो होकर देखें। आपका शौहर आपको छोड़कर कहीं मुतवज्जे नहीं होगा, आपका शौहर आप के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाला होगा। और अगर आप अपने शौहरों की कदर नहीं करेंगे, उनके लिए तैयार नहीं होंगे, उनके लिए संवरेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका भी इसमें सपोर्ट होगा, आपके शौहर को बहकाने में। अल्लाह